بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، کسی مشکل میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں دو نفل ادا کر کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں دور کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز سے مدد طلب کریں۔ ہم لوگوں سے تو مانگتے ہیں، لوگوں سے مانگنا کوئی گناہ نہیں۔ میں آپ کو اس پہ دو تین باتیں سناتا ہوں کہ جو اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ کے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر کوئی نماز پڑھ کے مدد مانگے تو اس کو مدد عطا کی جاتی ہے۔ حضرت امام ابو الحسن سری سختی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس میرے ہمسائے کی ایک بوڑھی اماں آئی۔ اس نے زور سے چیخنا چلانا شروع کیا، کہا اے بابا جی، میرے بیٹے کو پولیس اٹھا کر لے گئی ہے، آپ دعا فرمائیے، آپ میرے لیے کوئی سفارش کریے، آپ میرے ساتھ چلیں، کچہری چلیں، عدالت میں چلیں۔ حضرت امام سری سختی علیہ رحمہ نے اس اماں کی بات سنی اور نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور سلام پھیرا تو اس اماں نے کہا کہ اے بابا جان، میں نے کہا تھا تجھے کہ میرے ساتھ آئیے، سفارش کریے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بعد میں بھی ہو سکتی ہے، میری مدد کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اماں، میں تیرا ہی مسئلہ حل کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کر رہا تھا، اللہ کے سپرد تیرا معاملہ کیا۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، اس اماں جان کی خادمہ آئی، کہا اے اماں، تیرا بیٹا اب گھر آ گیا ہے۔ ایک اور واقعہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، ان کے باغ کے مالی نے آ کر کہا حضور قحط بہت ہے، بارش کئی عرصے سے نہیں ہوئی، ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے نماز ادا کی اور دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھ، کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہا حضور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، دعا مانگی، آپ نے پھر اس سے پوچھا بتا کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی آسمان ہی نظر آ رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، پھر پوچھا بتا اب کوئی چیز آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی یہ بادل نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لمحہ گزرا تو چھم چھم بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ذرا گھوڑے پہ جا کر دیکھ یہ بارش کہاں تک ہوئی ہے؟ پھر اس نے دیکھا، آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ یہ فلاں فلاں مقام تک ہو گئی۔ ایک اور بات آپ کو سناؤں کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع کہتے ہیں کہ میں افریقہ کے علاقے میں لشکر لے کر گیا، جہاد کے لیے گیا، سفر کرتے کرتے ایک جگہ ایسی آئی ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، دائیں بائیں پانی نہ ملا، اور لشکر والے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا اب تو ہم مر جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ اٹھے، وضو کیا، نماز ادا کی اور دعا مانگ ہی رہے تھے کہ آپ کے گھوڑے نے آپ قدموں کے ساتھ زمین کو کھرچنا شروع کر دیا۔ جب آپ قریب جا کر دیکھا کہ اس پاؤں کے نیچے ایک پتھر ہے، پھر اس پتھر کو جب آپ نے اٹھایا تو پانی کا چشمہ نکل آیا، تو پھر ان تمام نے پانی پیا بھی، اس کو بھرا بھی، لشکر کے مردوں، عورتوں نے اور جانوروں نے خوب پیاس بجھائی، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس چشمے کو جاری ہی چھوڑ کر ہم اپنی طرف چلے گئے۔ اب نماز کے بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، اس کو ادا کرنا ہی چاہیے لازمی طور پر، تاکہ ہم پر اللہ کی رحمت برستی رہے۔